اور اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں کہ تقریباً اب اس وقت شہر میں کوئی 45 لاکھ کے قریب موٹر سائیکلیں ہیں. یہ موٹر سائیکلیں اتنی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا جب نظام ہی اویلیبل نہیں ہے تو پھر بچے، نوجوان، بزرگ کیا کریں گے؟ وہ پورا خاندان جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ بٹھاتے ہیں لوگ. کیا کریں مڈل کلاس لوگ اور غریب لوگ، کہ ان کے لیے تو اب ان چنچیوں کے کرایہ دینا بھی ان کے بس میں نہیں رہا. تو آپ بتائیں کہ اس سے زیادہ اور ہمارے ساتھ کیا یہ سلوک کریں گے کہ ٹرانسپورٹ میں ہمارے ذلت آمیز سلوک ہے. دھکے کھا رہے ہوتے ہیں لوگ، چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یونیورسٹیوں کے پوائنٹ نہیں چل رہے ہیں. جو پورا سسٹم چلا کرتا تھا کے ٹی سی کی بسوں کا وہ سب ختم ہو گیا. اب جو پوائنٹس ہیں وہ بہت کم ہیں، فیسیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں یونیورسٹی انتظامیہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو گرانٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ فقیر بن کر جو ہے وہ حکومت بادشاہوں سے ہمارے ٹیکس کے پیسے جو ہم ادا کرتے ہیں، بادشاہ سلامت سے پیسوں کی درخواستیں کرتے رہتے ہیں اور سارا دباؤ والدین پر اور بچوں پہ ڈال دیتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ کیسے تعلیم آگے بڑھے گی، کیسے وہ ترقی کریں گے اور کس طرح سے زندگی کو گزاریں گے. اس لیے اس سب کی ذمہ داری آپ دیکھیں یہ ہماری اس حکومت پر ہے اور ان کے اتحادیوں کے اوپر ہے. اور کراچی کی طرف کسی نے پلٹ کر نہیں دیکھا. وفاقی حکومتیں بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتیں. ایک گرین لائن بنانا شروع کی نون لیگ نے، اور وہ بھی انہوں نے اپنے وقت میں مکمل نہیں کی 1.5 سال میں. پھر 3.5 سال تک پی ٹی آئی نے اس کو مکمل نہیں کیا، ادھورا افتتاح کر دیا. اور پھر اس کے بعد اب مزید 6-8 مہینے ہو گئے، 8 مہینے سے زائد. تو اس میں یہ کام اس پی ڈی ایم کی حکومت نے نہیں کیا ہے. اور یہ جو ریڈ لائن بنائی جا رہی ہے اس کی بھی ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا عذاب مسلط کر دیں گے ان لوگوں پر جو 10-12 لاکھ کی تعداد میں کم از کم، یا اس سے بھی زیادہ اگر سروے پراپر ہو جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں کم از کم جو ہے وہ 15 سے 20 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں اس یونیورسٹی روڈ پہ، صفورہ سے لے کر یہاں تک. جب آپ اس کی 2 لینز کم کر رہے ہیں تو آلٹرنیٹ کیا ہے؟ تو آلٹرنیٹ میں آپ صرف 20,000 25,000 پیک آورز میں کے لیے آپ 20 لاکھ لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر دیں گے. بوٹل نیکس بن جائیں گی پہلے ہی یہاں پر. تو اس میں تو ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ سب وے سسٹم، لائٹ ریل کا ہونا چاہیے. تو اب بھی موقع ہے کہ اس پورے پلان کو ریوائز کیا جائے، بجائے اس کے کہ شہریوں کو ترقی کے نام پر اذیت میں مبتلا کریں. یعنی آپ سے کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا، وہ آپ ایک پروجیکٹ ایسا لے کر آ رہے ہیں جس میں مزید برباد کریں گے. آپ نے دیکھا کہ یلو لائن پر ورلڈ بینک نے ریوائز کرنے کا ان کو کہا ہے کہ آپ اس کو ریوائز کریں. اسی طرح گرین لائن کا معاملہ ہے. تو اس بجائے اس کے کہ اگر کوئی کام کرنے بھی جا بھی رہے ہو، ظاہر ہے کہ اس میں بھی کئی 100 ارب روپے کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ بھی لوگوں کے لیے جو ہے وہ خرابی کا باعث ہو. اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ریڈ لائن کو بھی، یلو لائن کو بھی اور ان سب پروجیکٹس کو ریوائز کیا جائے اور کراچی کو پراپر ماس ٹرانزٹ سسٹم دیا جائے جس میں لائٹ ریل نظام ہو. سڑکیں اپنی جگہ پہ جو ہیں وہ چلیں، ان کو صحیح طریقے سے چلایا جائے اور ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ لائٹ ریل کرائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. یہی ہمارا ویژن ہے. ہم کراچی کو ایسے ہی بنانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا تو ہم اپنی اس پوزیشن کو استعمال کریں گے اور کراچی کا یہ مقدمہ لڑیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح سے کراچی کو آگے لے کر جائیں گے. ابھی اس وقت سڑکوں کی صورتحال یہ ہے کہ آپ قیوم آباد سے بلوچ کالونی آئیں، بدترین حالات ہیں. وہاں پر انہوں نے مٹی ڈال دی ہے اور کنکریٹ ڈال دیا ہے، ایسے ہی پتھر ڈال دیے ہیں اور اس کے نتیجے میں حال یہ ہو رہا ہے کہ دھول مٹی بھی ہے اور منٹوں کا سفر گھنٹوں میں ہو رہا ہے. آپ آ جائیے صفورہ چوک کے اوپر، آپ آ جائیے گرو مندر پہ. میں نے ابھی 3 دن پہلے ایک ٹویٹ کی اور یہ بتایا کہ آج میں یہ تصویر لے رہا ہوں. میں نے آج سے 3 مہینے پہلے بھی یہاں کی یہ تصویر لی تھی اور ٹویٹ کیا تھا اور دونوں تصویروں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ کتنا زبردست، یعنی یہ گرو مندر تو مین ہب ہے، یہاں سے تو کتنی بڑی ٹرانسپورٹ گزرتی ہے. لیکن یہ حال ہے ایڈمنسٹریٹر صاحب کا اور یہ حال ہے سندھ حکومت کا. دعوے بہت ہیں، باتیں بہت ہیں، ایم چاراؤں کے اوپر کھرچ کے چلے گئے، اوپر سے کارپیٹنگ نہیں کر رہے. جو کارپیٹنگ کر رہے ہیں وہ اگلی کرتے ہیں، پچھلی خراب ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن ہے، لوٹ مار ہے. 3-4 ارب روپے تو سندھ حکومت نے کے ایم سی کو دیے تھے اور 15 ارب روپے کا تو انہوں نے خود بتایا کہ پیکیج ہے جو ورلڈ بینک سے پیسے لیے ہیں ہم نے. تو یہ سارے پیسے لوٹ مار کا نظام ہے اور اسی لوٹ مار کے نظام میں ایم کیو ایم چاہتی ہے میں بھی جو حصہ مل جائے الیکشن سے پہلے. تو کسی صورت بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے اور اس کے لیے ہم نے ان کو لیگل نوٹس دیا ہوا ہے. ان کی طرف سے جواب نہیں آئے گا تو ہم ہائی کورٹ اور اس پورے کام پر جو کہ اس وقت ترقیاتی کام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، فراڈ ہو رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے،
اس کو ہم ایکسپوز بھی کریں گے اور کراچی کا مقدمہ بھی انشاءاللہ ہم لڑیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت شہر میں جہاں دیگر مسائل ہیں، اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جسے آپ اسٹرے ڈاگس کہتے ہیں یا اسٹریٹ ڈاگس کہتے ہیں، آوارہ کتے، شہر میں اتنی بہتات ہے کہ صرف ایک انڈس ہسپتال کے جو ریبیز سینٹر ہے اس میں 600 کیسز آئیں، اور اس سال انہوں نے 10,000 کیسز ان کے پاس کتے کے کاٹنے کے آئیں۔ کہاں ہے یہ مرتضیٰ وہاب صاحب؟ کوئی پوچھے تو صحیح ان سے، کہاں ہے یہ سندھ حکومت؟ کوئی ان سے سوال تو کرے کہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ انتظام نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے لیے آپ یقین کریں، ہر آبادی میں نماز پڑھنے کے لیے صبح لوگ جاتے ہیں اور کتے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ عام معمول ہے یہ، لوگوں نے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دی، اس لیے کہ بھائی آپ آوارہ کتے ہیں اور کاٹنے پہ آ جائیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں لوگ۔